میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، حالات ہم پر آئے ہیں اور ان حالات میں اور بھی حالات ہم مسلمانوں کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے آزمائش در آزمائش ہے۔ ایک آزمائش اللہ رب العزت کی طرف سے پہلے سے کھڑی ہے، اور اس آزمائش میں مسلمانوں کے لیے ایک بڑی آزمائش یہ آ گئی کہ اس بیماری کو کسی خاص مذہب کا لبادہ پہنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس بہانے سے خاص مذہب کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالات در حالات ہیں ہمارے لیے، آزمائش در آزمائش ہے، اور ایک سوچی سمجھی سازش کی جا رہی ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی، انہیں ٹارگٹ کرنے کی اور انہیں نقصان پہنچانے کی۔ یہ جب سنتے ہیں اور جب ایسی باتیں میڈیا پر، اخبارات میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک مایوسی کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ لیکن جب ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں مسلمان کی تاریخ پر، اسلام کی تاریخ پر اور قرآن کریم کی ہدایات پر، تو ایک بات صاف ستھری ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ تو کوئی نئی بات ہے ہی نہیں، ایسا تو پہلے سے ہوتا رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تم سے پیار کرتا ہے، اللہ تمہارے اسلام کو قبول کرتا ہے، اللہ تمہیں مسلمان سمجھ رہا ہے، اور مسلمان ہی آزمائش کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں قرآن کریم نے یہ کہا تھا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمہارے لیے بہترین آدرش ہے، بہترین آئیڈیل ہے، ان کی زندگی کو اپناؤ، آپ کی زندگی میں تمہیں ہر قسم کی خیر ملے گی اور ہر قسم کا نمونہ مل جائے گا۔ جب ہم آپ کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں، اور آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، کیا مقام ہے آپ کا، بہت بڑا مقام۔ جب ایک یہودی رائٹر، امریکن یہودی رائٹر جب 100 آدمیوں کی فہرست تیار کرتا ہے تو دنیا کے سب سے بڑے 100 آدمی ہیں، ان میں سب سے پہلا جب نام لکھتا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے سارے آدمیوں میں سب سے بہتر آدمی مسلمانوں کی نظر میں اور غیروں کی نظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا بڑا مقام ہے آپ کا، جی چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا جائے۔ سلام آبرو مسند توقیر انسانی، سلام نور بزم معرفت شمع یزدانی، چراغ راہ فردوس بری ہر ایک عمل تیرا، تیرا ہر طرز لاسانی، تیرا ہر نقش لافانی، تیرے تلووں کی مٹی سرمے چشم بصیرت ہے، تیرا آب دہن اکسیر ہے ذل رحمانی، تخیل چھو نہیں سکتا تیری اعلیٰ مقامی کو، کہ جبریل امی کرتے ہیں تیرے در کی دربانی۔ کیا اونچا مقام! جی چاہتا ہے کہ آپ کے دامن کو چمٹ جائیں، جی چاہتا ہے کہ آپ کی قدم بوسی کریں، جی چاہتا ہے کہ آپ کی پیشانی کا بوسہ لیں، جی چاہتا ہے کہ آپ کے گلے لگ جائیں۔ اتنا اونچا نبی، اتنا اونچا اللہ کا وہ بندہ، جب اللہ اس دین کی بنیاد پر جب نبی بناتا ہے اللہ کے اس بندے کو، اور اب اس پر کیا حالات آتے ہیں، ذرا ہم سیرت کے آئینے میں جھانک کر تو دیکھیں۔ مکے کی سرزمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سازش ہو رہی ہے، سازش ہوتی ہے، ہر زمانے میں ہوتی ہے۔ آپ کے لیے سازش ہوئی، حج کا موسم آنے والا تھا، عرب کے مختلف علاقوں سے مختلف قبائل حج کے لیے آنے والے تھے، اور مکہ کے لوگوں کو فکر ہوا کہ ہم محمد کے بارے میں کیا بات کریں گے، لوگوں تک کوئی ایسا پیغام جائے جو متفقہ بات ہو، کہیں کوئی ایسی بات الگ الگ لوگ بات نہ کریں، اور ایک دوسرے کی بات دوسرے کو کہیں جھٹلانے نہ لگے، ورنہ لوگ ہماری بات نہ مان کر محمد کے دروازے پر چلے جائیں گے
اور اس کے دروازے پر جو چلا جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ محمد کی کشش اسے کھینچ لیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سازش ہوئی، مشورہ ہوا، منصوبہ بندی ہونے لگی۔ اس وقت کی پارلیمنٹ بیٹھی، اس وقت کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے، ولید ابن مغیرہ کو صدر بنایا گیا۔ لوگوں نے مختلف رائے دی، کسی نے کہا کہ جھوٹا کہہ دیتے ہیں، کسی نے کہا کہ پاگل کہہ دیتے ہیں، کسی نے کہا کہ نجومی اور جوتشی کہہ دیتے ہیں۔ مختلف رائیں آئیں اور آپ کے دامن پر کیچڑ لگانے کے لیے لوگوں نے اپنے اپنے اختراع کے مطابق گندے گندے القاب تلاشنے شروع کیے۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ نہیں، تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ سب نے ولید ابن مغیرہ کا رخ کیا اور کہا فماذا تقول یا ابا عبد الشمس۔ ابو عبد شمس اس کی کنیت تھی۔ ابو عبد شمس، ولید آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، آپ بتائیے ہم ان کے بارے میں کیا کہیں۔ یہ سب کا سرغنہ تھا، شیطانوں میں بڑا شیطان۔ اس نے یہ کہا کہ ان کے بارے میں میرے ذہن میں ایک بات یہ آ رہی ہے جو سب سے زیادہ مجھے مناسب لگ رہی ہے کہ ہم یہ بات پھیلائیں کہ یہ ایک جادوگر ہے جو جادو کرتا ہے۔ اپنے جادو کے بل پر باپ بیٹے کے درمیان دوری پیدا کرتا ہے، ماں بیٹے کے درمیان دوری پیدا کرتا ہے، بھائی بھائی کے درمیان خندق کھودتا ہے اور شوہر اور بیوی کے درمیان دیوار کھڑی کرتا ہے، معاشرے میں پھوٹ ڈالنے کا کام کرتا ہے اور جادوگر ہے۔ ہم یہی ایک بات پر اتفاق کرتے ہیں اور یہی ایک بات لے کر یہاں سے جائیں گے۔ اور اس وقت کی میڈیا نے یہ بات پھیلانا شروع کر دیا کہ یہ جادوگر ہے۔ اور اس میڈیا کے جتنے افراد تھے اور اس وقت کی یہی میڈیا تھی، لوگوں کی زبانیں، یہ جتنے احباب تھے انہوں نے اپنی اپنی ٹیمیں تیار کی اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے والی ہر گلی پر بیٹھ گئے۔ جتنے بھی قافلے آتے تھے ان تمام قافلوں کو یہی بات سمجھائی جاتی تھی کہ دیکھو مکے میں ایک جادوگر ہے، اس کی کسی بات کو نہ سننا، اگر اس کی بات سنی تو اس کی بات نہیں جادو ہوتا ہے، وہ تمہیں اپنے پھندے میں پھنسا لے گا اور پھر تمہارے قبیلے میں بھی وہ برائی پیدا ہو جائے گی جو ہمارے قبیلے میں پیدا ہو گئی ہے۔ باتیں ہونے لگی، لوگ پھیل گئے اور پروپیگنڈا ہوا، خوب سازشیں ہوئیں۔ لیکن آپ دیکھیے تو صحیح، سازش فائدہ کرتی ہے؟ ایک سازش انسان کرتا ہے، ایک سازش اللہ کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک سازش انسان کرتا ہے اور ایک سازش اللہ کرتا ہے، اور اللہ کی سازش نہیں، تدبیر ہوتی ہے، اس کی تدبیر ہر تدبیر سے اوپر ہوتی ہے۔ اللہ خیر الماکرین، جب اللہ کی تدبیر آتی ہے تو ہر تدبیر ہوا ہو جاتی ہے، ہر تدبیر ختم ہو جاتی ہے۔ کیا ان کے اس پروپیگنڈے کی وجہ سے کیا نقصان ہوا؟ نہیں بھائیو، نہیں، ان کے اس پروپیگنڈے کی وجہ سے اسلام کو نقصان نہیں ہوا۔ ہاں، اکا دکا کہیں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پر اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ اسی سال قبیلے دوس سے طائف سے سفر کر کے طفیل ابن عمرو آتے ہیں، اور دوس کا بڑا آدمی، معزز آدمی، اس وقت کا سردار، نامی گرامی آدمی، جب وہ مکے کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے اس کو ٹارگٹ کر کے بہت سارے لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے کان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں بھری جاتی ہیں، اور اس کا ذہن اتنا گندا کر دیا جاتا ہے کہ وہ آدمی اپنے تئیں طے کر لیتا ہے کہ میں محمد کے قریب نہیں جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی بات نہیں سنوں گا، اور اتنا اس کے دل میں زہر بھر جاتا ہے کہ وہ اپنے کان میں روئی ٹھونس لیتا ہے۔ آدمی ایسا کب کرتا ہے؟ جب
وہ کسی سے بہت نفرت کرتا ہے اور کسی کی ایک بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ طفیل ابن عمرو دوسی اپنے کان میں روئی ٹھونس لیتے ہیں اور مکے میں اسی طرح گھومتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کیا تدبیر کرتے ہیں۔ مسجد حرام میں وہ حاضر ہیں، داخل ہوتے ہیں عبادت کے لیے، اور دیکھا کہ قریب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہیں اور تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں، اور آپ کی زبان سے نکلنے والی مبارک آیات طفیل ابن عمرو دوسی کے کان میں پڑتی ہیں۔ جب وہ ان آیات کو سنتے ہیں اور جب ان کی ہلکی ہلکی آواز ان کے کانوں میں آتی ہے تو ان کے دماغ کی بتی کھل جاتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کتنا بے وقوف ہوں، میں ایک قبیلے کا بڑا آدمی ہوں، معزز آدمی ہوں، اتنے لوگوں کا ذمہ دار ہوں، اللہ نے مجھے عقل دی ہے، اللہ نے مجھے خرد دی ہے، سمجھ دی ہے، میں لوگوں کی بات میں کیوں آ رہا ہوں؟ میں اس آدمی کی بات کیوں نہ سنوں؟ میں اس کی بات سنوں گا، اگر مجھے اچھی لگی تو میں اسے عمل کروں گا، اس پر عمل کروں گا، اور اگر مجھے یہ بات بری لگتی ہے تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ مجھے لوگوں کی بات میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ عقل کی بتی کھلتی ہے، روشنی ہوتی ہے، اور یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، قرآن کریم پڑھ کر سناتے ہیں، یہ پیغام ان کے دل میں رچ بس جاتا ہے، قرآن کی حقانیت کے وہ قائل ہو جاتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور پھر یہی آدمی جو کان میں روئی ٹھونس کر گھومتا تھا اب صحابی بنتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور قبیلے دوس اپنے قبیلے کی طرف ایمان کی شمع لے کر جاتے ہیں، اور اس شمع سے قبیلے دوس میں کئی شمعیں روشن ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے قبیلے میں اسلام کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ اپنے منہ سے اللہ کا جلایا ہوا چراغ بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اس چراغ کو بجھنے نہیں دے گا، اگرچہ کافر اسے پسند نہ کریں، اللہ اپنے نور کی تکمیل کریں گے، اور یہ اسلام کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ سازش پہلے بھی ہوتی رہی ہے، سازش اب بھی ہو رہی ہے، اور سازش قیامت تک بھی ہوگی، لیکن ہمیں ان حالات میں صبر سے کام لینا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ اکا دکا کہیں نقصان ہوتا رہے، لیکن ہمیں انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کو کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اگر اکا دکا کہیں کسی کا جانی نقصان ہوتا ہے، کسی کا مالی نقصان ہوتا ہے، قربانی تو صحابہ کو بھی دینی پڑی تھی، قربانی ہر دور میں دینی پڑی ہے، اور قربانی قیامت تک دینی پڑے گی، اور قربانی اگر کسی کو دینی پڑتی ہے تو یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے۔ اگر جان گنواتا ہے اللہ اسے جنت عطا فرماتے ہیں، اگر مال اللہ کی راہ میں کوئی گنواتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اسے اتنی دولت عطا کریں گے کہ اس کے لیے شمار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اجتماعی طور پر اللہ رب العزت اس امت کے ساتھ کبھی کوئی ایسا معاملہ نہیں کریں گے جس سے اس امت کو پریشان ہونا پڑے، رسوا ہونا پڑے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی تسلی کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کبھی ہمارا برا نہیں کریں گے، حالات چاہے کتنے برے ہوں، حالات چاہے کتنے خراب ہوں، حالات چاہے کتنے مایوس کن ہوں، مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ رات جب آتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ فوراً صبح ہونے والی ہے۔ رات کا آنا صبح کے آنے کی دلیل ہوتی ہے۔ تکلیف آتی ہے، ان مع العسر یسرا،
جب تکلیف آتی ہے، تنگی آتی ہے، تو یہ تو اس بات کی علامت ہے اس کے بعد آسانی آنے والی ہے۔ اللہ رب العزت فراخی دیں گے، فراوانی دیں گے۔ ان حالات میں ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے، اشتعال میں نہیں آنا ہے، اپنی زبان اور عمل دونوں سے اسلام کی صحیح ترجمانی کرنا ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہے، افواہوں اور پروپیگنڈوں سے کان بند کر لینا ہے۔ ہر بات سننے کی نہیں ہوتی اور ہر بات ماننے کی نہیں ہوتی، خاص طور پر میڈیا پر، ملٹی میڈیا پر اور اخبارات میں جو باتیں مایوس کن پھیلائی جاتی ہیں، ان باتوں سے صرف نظر کر کے خیر کی باتوں کو عام کریں، اپنے معاشرے کو، اپنے ملک کو اور اس پوری دنیا کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور پورے امت مسلمہ کو عافیت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر